چلیں شروع کرتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب زدني علما. آمین یا رب العالمین. الدرس الخامس کی تمرین ہم نے شروع کرنی ہے آج انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی کون پڑھے گا؟ سوال نمبر 2 سے شروع کرتے ہیں کیونکہ پہلا تو سبق سے ریلیٹڈ ہی ہے. میں پڑھتی ہوں. چلیں پڑھیں انشاءاللہ. تأمل المثال للفعل الأجوف المبني للمجهول ثم أكمل الناقص. ثم اکمل الناقص. ماضی اور الماضی المضارع ہے نا، مطلب فعل اجوف المبنی للمجہول، مثالوں میں سے للفعل اجوف اور مبنی المجہول. اور پھر اس میں جو ناقص ہے انہوں نے کہا ہے ہاں کیا نہیں کہا، کیا ہے سوال کیا ہے؟ یعنی مثالوں میں جو ہے نا وہ تعمل المثال غور کرے. ہاں جو فعل اجوف کی مثالیں دی ہوئی ہیں مجہول کی ان پہ غور کریں اور پھر ناقص کو مکمل کریں. ٹھیک ہے، تو اجوف اور ناقص کیا چیزیں ہیں یہ؟ تو مکمل کرے. ایک منٹ میں یہ گیلیکسی ٹیب سے کون ہے؟ غلام مصطفیٰ صاحب ہیں؟ ہاں جی میں ہوں. ٹھیک ہے. کل بھی تھے نا یہ. لیکن نام لکھنا چاہیے نا وہ، تاکہ پھر کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ ہماری وہ میٹنگ میں. آج یہ نیا جی وہ ٹیبلٹ نیا لیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیں. شبانہ کر رہی ہیں پھر؟ ہاں یہ اجوف کیا چیز ہے؟ میں نے پوچھا اجوف اور یہ ناقص کیا چیزیں ہیں؟ ناقص جس میں یہ ناقص کو مکمل کرے، یعنی جیسے یہ کالا ہے، کالا ہے نا، تو اس میں اس کو مکمل کرنا ہے ناقص نہیں کو. میرا جو سوال یہ جو کل ہے. پڑھا تھا نا، جیسے یہ اس میں یا آ رہا ہے، جس سے کسی میں واو آ رہا ہے، جی کل پڑھا تھا نا ان کا ناقص. ہاں جی پڑھا تھا، میں وہی پوچھ رہی ہوں جلدی سے. مبنی یہ اجوف اور ناقص کیا چیزیں ہیں؟ شبانہ آپ لازم ریکارڈنگ سنا کریں ایک دفعہ، لازم. ٹھیک ہے، ایک دفعہ ضرور ریویژن کیا کریں تو مطلب انشاءاللہ فائدہ ہوگا اس سے کہ محنت آپ کی کام آئے گی. جیسے مثال دی ہوئی ہے نا، قالا ہے، مجھے تو نظر آ رہی ہے لیکن آپ بتائیں نا کہ تو کیا پھر ہے. وہی اس میں جو الف واو یا چلے میں کے لیے بتاتی ناقص ہوں، ہے. ٹائم نکل رہا ہے. یہ ہم نے کل غیر صحیح افعال پڑھے تھے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا صحیح اور غیر صحیح افعال. تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ حرف علت جس میں آئے، ہاں حرف جی. علت آ جائے تو ان کو غیر صحیح افعال کہتے ہیں. یہ ایک اور کیٹیگری تھی. اور جی اگر حرف علت بالکل شروع میں آئے یعنی فا کلمہ پر آئے تو اس کو مثال کہتے ہیں. اگر عین کلمہ پہ آئے تو اس کو اجوف کہتے ہیں. اور اگر آرام لام تھوڑا کلمہ ایک پہ منٹ. آئے تو اگر اس کو فعل ناقص شروع میں آئے، فعل ناقص شروع میں نہیں آئے، حرف علت شروع میں آئے. وہی حرف علت. ہاں حرف علت اگر بالکل شروع میں آئے فا کلمہ پر تو اس کو ایک تو اس کا نام ہے معتل الفا اور دوسرا اس کا نام ہے مثال. یہ میں نے بک کھول کے آپ کو دکھایا تھا کل، دوسری لکھا ہوا بک میں نے. کھول کے. ہاں تو بس وہی بتانا تھا نا پھر. اچھا اچھا. اور اگر وہ حرف علت عین کلمہ پہ آئے درمیان میں تو اس کو معتل العین کہتے ہیں یا اجوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو اوپر ابھی لفظ آیا تھا کہ اجوف کی مثالوں پہ غور کریں. اور اگر وہ حرف علت اینڈ پہ آئے یعنی لام کلمہ پر آئے تو اس کو معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب انہوں نے ہمیں ماضی اور مضارع کی مثالیں کچھ دی ہوئی ہیں. کس کی؟ اجوف کی.
کیونکہ یہاں جو دیکھیں آ رہا ہے قال، اس میں قوف اور لام ہے شروع اور اینڈ پہ، اس کا مطلب درمیان میں اس کے حرف علت تھا، تو جو درمیان میں ہوتا ہے اس کو اجوف کہتے ہیں. تو یہ اجوف کی مثال ہے. جی 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 اجوف کی مثال ہے قال. جی اور اجوف اس کو شاید اس لیے کہتے ہیں کہ بیچ میں ہے، جیسے انسان بیچ میں ہے، بالکل پیٹ بیچ میں ہے نا، تو پیٹ بیچ میں ہے، بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. تو یہ درمیان میں ہوتا ہے نا، تو اس لیے اس کو اجوف کہتے ہیں. اچھا، جیسے انسان کا ایک سر ہے اوپر اور نیچے ٹانگیں، تو جو درمیان والا حصہ نا اس کو جوف کہتے ہیں. اجوف یہاں. اچھا، تو یہ قال معلوم ہے، یہ مبنی للمعلوم، یعنی ہم جیسے معروف اور مجہول کہتے ہیں نا، تو شیخ صاحب نے کہا تھا کہ معروف صحیح لفظ نہیں ہوتا بلکہ معلوم صحیح لفظ ہوتا ہے. معلوم علم سے اور مجہول جہالت سے، جہل سے. تو اس کا فاعل معلوم ہوتا ہے اور اس کا فاعل جاہل ہوتا ہے، یعنی معلوم نہیں ہوتا، تو اسی لیے اس کو معلوم اور مجہول کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو قال معلوم ہے، فعل معلوم ہے کہ اس میں پتا ہے کہ اس نے کہا، لیکن کہا گیا، یہ اس کا مجہول کا پیٹرن ہے، مجہول کا وزن ہے کہہ لیں. ٹھیک ہے، اسی طرح باع بیع، یہ اس کا وزن ہے. تو ساقا کیا ہوگا؟ ساقا سیکا، زارا زارا، زیرا، زادہ. صحیح ہے صحیح ہے، بالکل اسی وزن پہ بناتے جائیں گے. زیدہ، جی. خوفا، خیفہ، ہاں تو خوفا وہ ڈرا، خیفہ وہ ڈرایا گیا، ڈرایا گیا. مجہول بن رہے ہیں یہ. اور اگر مضارع کے وزن یہ سارے ماضی کے وزن تھے. ٹھیک ہے، اب مضارع کی طرف آ جائیں تو اس میں ہے یقولو. یقولو معلوم ہے، وہ کہتا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا ہے کہ وہ کام کر رہا ہے، لیکن مجہول اس کا کیا ہے؟ یقالو. یقالو. ٹھیک ہے، شروع میں ضمہ لگا دیں گے اور وہ جو واو تھی وہ الف میں بدل گئی. یقالو کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے، کہا ٹھیک ہے، گیا کہ کہا نہیں، کہا گیا تو وہ تھا نا، ماضی تھا نا، یہ مضارع ہے، کہا جاتا ہے. صحیح ٹھیک ہے، جاتا ہے. ہاں. ٹھیک ہے، یبیع وہ بیچتا ہے یا تجارت کرتا ہے. یباع بیچا جاتا ہے یا تجارت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چلیں. یسوق بنائیں. یساقو، یساقو، جی. یزور. یزورو، یزارو، ٹھیک ہے. یزیدو، یو 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 یزادو، یزادو. کے شروع میں ضمہ لگائیں گے. ہاں جی جی. زادو. یخافو، یخافو، یخافو. ہاں یخاف. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے فکسڈ پیٹرن ہے، فکسڈ وزن ہے. یعنی مبنی سوری مجہول کے ماضی اور مضارع میں یہ فکسڈ ان کے وزن ہے. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کہا ہے ہاں تیسرا سوال. جی چلیں کریں گے آپ یا کسی اور سے کہوں؟ کوئی اور کا. ٹھیک ہے، چلیں. کون کرے گا؟ غلام مصطفیٰ صاحب آپ کریں گے؟ جی، تیسرا سوال یہ ہے کہ این الافعال الجوفا فی الامثلۃ نل الآتیہ. کیوں؟ ایک منٹ رکے سنیں. نل آپ نے پڑھا کیوں؟ این ہاں این تو ٹھیک ہے، افعال الجوفا. این ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو جوڑنا ہوگا تو کسرہ لگا کے پڑھتے ہیں نا پھر جوڑنے کے لیے. الافعال کے ساتھ جب عین کو جوڑنا ہے، ویسے تو یہ عین ہے، فعل امر ہے. ٹھیک ہے، فعل امر ہے تو نون ساکن ہوگا، یعنی جزم ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے فعل امر کے اینڈ پہ ہمیشہ. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو ملانا ہے تو کسرہ لگا کے ملاتے ہیں. عینل اس طرح پڑھیں گے. عین الافعال الجوفا فی الامثلۃ الآتیہ. فی آنے والے جملوں الامثلۃ میں الآتیہ. فی الامثلۃ الآتیہ، تی اگر پورا اعراب پڑھنا ہے اس کا، فی الامثلۃ الآتیہ. آنے والے جملوں میں، جی آنے والے جملوں میں
अजवफ अफ़आल को मुतय्यन कीजिए। अजवफ यानी अफ़आल जौफा, यानी जौफा जी मुअन्नस है, ये जौफा ये जौफ अजवफ जी जी का मुअन्नस है, यानी मुअन्नस फ़ेल अजवफ को मुतय्यन कीजिए। ठीक है, और ये हमेशा ना इसकी निशानी होती है, हमजा एंड पे जब आए ना तो ये मुअन्नस की निशानी होती है। जैसे यानी जैसे पता है कलर्स नेम में मैंने इसको याद रखा हुआ है, रंगों के नाम जो होते हैं ना, आपको पता है अबियद भी होता है, क्या है वो अबियद? बैदा। अबियद क्या है मैंने कहा? अभी सफेद। मैंने सफेद सफेद कलर है ना, हाँ, कलर का नाम है। लेकिन मुजक्कर चीजों के लिए वो बोलते हैं। ठीक है, कोई मुजक्कर चीज है ना उसके लिए अबियद कहते हैं उसको, यानी रंगों में मुजक्कर और मुअन्नस है ना, तो अबियद मुजक्कर कलर है वाइट, लेकिन बैदा यानी बैदाउ ये है मुअन्नस वाइट। ठीक है, इसी तरह अहमर रेड कलर है लेकिन मुजक्कर चीजों के लिए, हमराउ ये मुअन्नस के लिए रेड कलर है। ठीक है, तो यानी उसमें हम क्या करते हैं कि ये इसी तरह से जौफाउ, और ऊ इसलिए था मतलब नॉर्मल हो तो, चूंकि अफआल की सिफत के तौर पर आ रहा है, अफआल अल जौफा, वो हमजा के ऊपर जो फतह है वो अफआल मफूल होने की वजह से है कि अफआल अल जौफा। लेकिन ये मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये मुअन्नस की निशानी है कि मुअन्नस फ़ेल अजवफ जो है उसकी बात करें। जैसे अगर हम कहेंगे कि हमराउ तो मुअन्नस रेड कलर। ठीक है, तो इसी तरह जौफा मुअन्नस फ़ेल अजवफ। क्लियर है गुलाम मुस्तफा साहब? जी तो अजवफ का मुअन्नस है जौफा। चलें, तो जो मुअन्नस के फ़ेल अजवफ है वो आपने मुतय्यन करने हैं नीचे वाली मिसालों में से। ठीक है, चलें पढ़ें। रकम वाहिद बिकम बेअत सयारतुका या जुबैर। बेअत बेअशरतिल आलाफ बेअत क्यों रियालिन। कह रहे हैं? बीअत और बा के नीचे कसरा और फिर या भी है आगे, यानी या की वजह से वो थोड़ा लंबा पढ़ा जाएगा ना, बीअत। बेअत बेअशरतिल आलाफ रियालिन। ओके, इसमें जो आ रहा है क्या बीअत मतलब? है इसमें। जी जी, और मतलब आशरातीन पढ़ा जाएगा, आशराती आलाफ पढ़ा जाएगा? अशरतिल आलाफी, तीन क्यों पढ़ा जाएगा? वो 3 पढ़ रहे थे ना गुलाम साहब। वो मैं अब मुझे कितना टोकना अच्छा भी नहीं लगता बार बार, और नहीं मुझे लगता है इनको पता भी है, पता नहीं क्यों इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं जो। नहीं टोकेंगे तो फिर वो सोचेंगे सही ना, और लोग सोचेंगे ये सही है इसलिए नहीं टोक दिया। एक्चुअली पता नहीं मुझे, अब मैं फ्रैंकली मैंने कल भी कहा था, मुझे लगता है कि सम टाइम ये जानबूझ के करते हैं, या मतलब इस तरह की मिस्टेक्स माशाल्लाह इनको काफी आता है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह कर जाते हैं बीच में। अच्छा चलें, जाहिर है जब उसको हमने जोड़ना है ना तो कभी भी तनवीन लग के तो जुड़ती नहीं ना कोई चीज, ये हल्का करना पड़ता है राब उसका। अच्छा चलें, इसका तर्जमा भी जी बताइए। बिकम यानी बीअत, कितने में, हाँ ए जुबैर तुमने अपनी गाड़ी कितने में फरोख्त की। इसका इसका और इसका जवाब है कि मैंने बेअत बेशरत आलाफ, नहीं मैंने इसको ये क्या 10,000 ये में बेचा। सही है कोई बताए और मुझे जो कितने इन्होंने में बेची गई? जरा दोबारा इसको गुलाम मुस्तफा साहब जरा इसको दोबारा एराब के साथ पढ़िए। बिकम बीअत, आगे क्या पढ़ा था आपने? बिकम बेअत सयारतुका या जुबैर। ओके ठीक है, चलें अब इसको हाँ बताइए तर्जुमा। आपने कहा कि ए जुबैर तुमने अपनी गाड़ी कितने में बेची, ये कह रहे हैं ना आप? बेची या जी बेची ये जी। बीअत क्या चीज है? मजहूल है, फेल मजहूल। अभी अभी ऊपर शबाना ने जो एग्जांपल्स की थे ना, जी जी, ठीक है, हाँ जी हाँ। जी अभी अभी जो जी जी की थी ना मबनी ऊपर, मजहूल जी जी फेले मजहूल है, जी बल्कि जी उन्होंने एग्जांपल खुद लिखी है, बा जी का मजहूल है बीआ, बी तो ये बीआ मुजक्कर का सीगा जी है। ऊपर ठीक लिखा है, हुआ जी जी
جی یہ مذکر کا صیغہ جی ہے. جی جی تو یہ بیع کی گردان جب پوری جائے گی تو بیع بیع بیعو بیعت تو فروخت ہوئی بیعت بیچی گئی. ٹھیک ہے تو یہ مجہول ہے. ٹھیک تو ہے پھر ٹھیک آپ ٹھیک کیسے کہہ رہے ہیں کہ اے زبیر تم نے کتنے میں بیچی؟ غلط ہو گیا نا. بیچی گئی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں اے زبیر تیری گاڑی کتنے میں بکی کہ یہ بیچی گئی. رائٹ. ٹھیک چلیں ہے. تو کیا وہ زبیر صاحب کیا جواب دے رہے ہیں؟ بیعت کہہ رہے ہیں کہ بکی بکی بعشرت آلاف ریال 10,000 میں بکی. جی جی ٹھیک ہے. 10,000 ریال نیکسٹ. میں بکی. ٹھیک ہے نیکسٹ. نمبر 2 ہونا طباع الصحف والمجلات وہاں پر میگزین اور صحیفے بیچے جاتے ہیں. بکلیٹس یا پمفلیٹس جیسے چھوٹی بکلیٹس اس کو صحف کہتے ہیں. صحیفہ کی جمع. ٹھیک ہے نا. جی جی. اور مجلہ اس میں لفظ مجلات. جو آیا ہے طباع ہے. جی جی طباع. جی میگزینز. کیا ہے اس کا مطلب؟ طباع ان کا ذرا مطلب ایکسپلین یہ کریں. ہاں جی. بیچے جاتے ہیں. تو یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے. جی مجہول ہے. فعل جی جی اجوف کا طباع. جی مجہول ہے. اور کیا مذکر کا صیغہ ہے کہ مؤنث کا صیغہ ہے؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. کیسے پتہ چلا آپ کو؟ یہ تے کی وجہ سے. ہاں تا کی وجہ سے یہ مؤنث کا صیغہ ہے. اور یعنی پورا اگر بتائیں آپ مجھے مؤنث یعنی غائب ہے، حاضر ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، کیا ہے؟ پورا بتائیں اس کا. اور بیعت بھی بلکہ بتائیں پورا کون سا صیغہ تھا وہ؟ اوپر تھا نا باء بیء، یہ اسی سے ہے. چلیں صیغہ پوچھنا ہے اوپر بیعت تھا جو جناب. تھا. یبیع یباع. ہاں یباع یہ مضارع جی مجہول ہے. ٹھیک ہے. اور تباع مؤنث واحد غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک مؤنث ہے واحد غائب کا صیغہ آیا ہوا یہاں پہ؟ کیونکہ اس کے آخر میں مجلات کی آخر میں جو ہے نا مجلات آ رہا ہے شاید اس کی وجہ سے. تو مجلات کیا ہے؟ مؤنث اچھا سالم ہے. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا مطلب اس کا تو صحف بھی تو آیا نا ساتھ. یہ غیر عاقل کی صحف جمع بھی تو ہے ہاں. دونوں. دیکھیں غلام مصطفیٰ صاحب یاد رکھیں غیر عاقل صحف یہ بھی جمع آیا نا صحیفہ اور صحف اس کی جمع ہے. ٹھیک ہے. جی اور مجلات تو یہ جی غیر عاقل کی جمع ہے. اس کے لیے بھی اس کا فعل جو ہے نا وہ واحد آتا ہے. واحد آتا ہے مؤنث کا. واحد مؤنث غائب کا آتا ہے. اور ویسے بھی یہ رول ہے کہ جب فعل شروع میں آئے کسی بھی جملہ فعلیہ میں تو فعل شروع میں آئے تو وہ واحد کا ہی رہتا ہے. واحد کا ہی رہتا ہے. لیکن مؤنث کا یہاں اس لیے ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے. اگر مذکر ہو تو مذکر ہی آتا ہے فعل، مؤنث ہو تو مؤنث آتا ہے. یعنی فاعل جو ہے مؤنث ہو تو مؤنث. ویسے بھی اس میں فاعل تو ہے ہی نہیں کوئی بھی. ٹھیک ہے. تو یہ بیچے جاتے ہیں اور مضارع ہے. یہ طباع آیا ہے. اور اس کا صحف فا کے اوپر ضمہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ نائب الفاعل ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ہم اس کا پورا ایک لیسن پڑھ چکے ہیں اس پہ کہ ویسے تو مفعول کا اعراب جو ہے وہ حالت وہ نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حالت نصب میں ہوتا ہے مفعول. لیکن یہاں نائب الفاعل بن جاتا ہے پھر مجہول میں. تو تباع الصحف بیچے جاتے ہیں. یہاں بیچے جاتے ہیں پمفلیٹس اور میگزینز. تو غیر عاقل کی جمع ہے. اس کے لیے مؤنث واحد غائب کا ہی فعل آنا تھا. چلیں تیسرا کریں. اور یہ مضارع ہے. اور اوپر والا بیعت یہ ماضی ہے. یہ مؤنث واحد غائب ہے. بیعت بھی مؤنث واحد غائب ہے لیکن فعل ماضی کا مجہول. ٹھیک ہے. فعل ماضی ٹھیک ہے مجہول کا. اور تباع بھی مؤنث واحد غائب ہے لیکن فعل مضارع مجہول کا. ٹھیک ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا اس میں لفظ جو
اس کو ہنا پڑھیں گے یا ہونا پڑھیں گے؟ ہونا 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 جی یہاں، ہونا کا وہاں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور رقم 3 يقال إن هذه الأرض ستباع بالمزاد. اوکے. یقال کہا جاتا ہے کہ یہ زمین نیلامی کے ذریعے بیچی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کون سے اس میں فعل اجوف ہے مؤنث کے؟ اس میں ایک تو شروع میں آ گیا یقال، ہاں لیکن اور وہ ایک مؤنث کا نہیں ستباع. ہے، خیال رکھیں، ہے نا، وہ جی مؤنث کا نہیں جی ہے. لیکن جی ہے جی وہ یہ شروع میں مفعول آ ہی ہے. گیا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جی ستباع یہ مؤنث کا ہے. ہاں. اور آپ نے اس کو کہا کہ بیچی جاتی ہے، ایسے کہا نا؟ یا بولی لگائی جاتی ہے. نہیں ہے نہیں، سین جو لگا ہوا ہے نا شروع میں، یہ فعل مضارع کے ساتھ جب سین لگ جاتا ہے، یہ کل بھی آیا تھا ہمارا سبق میں. بولی لگائی جائے گی. ہاں جی، وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اور مستقبل قریب کے معنوں میں آتا ہے کہ ان قریب یہ زمین بولی لگا کر بیچی جائے گی، بالمزاد بولی لگا کر، نیلامی کے تھرو بیچی جائے گی، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. ٹھیک ہے. نمبر 4 ایقال التمر ام یوزن. یہ کھجور کو ناپا جائے گا یا وزن کیا جائے گا؟ آپ بتائیں کھجور کا کیا کیا جاتا ہے نا؟ ویسے ناپا ہی لکھا ہوا ہے میرے پاس بھی. ہاں ہم نے اور بھی وزن وہ کرنے میں اور صاحب نے ناپنے میں 76 کیا پہ فرق ہوتا ہے بھلا؟ وزن تو اس طرح کیا جاتا ہے نا، جس کا ویٹ ہوتا ہے، جس کا وزن ہوتا ہے، جو بھاری چیز ہوتی ہے. اچھا اچھا. اور ناپا جو ہوتا ہے جس طرح انچی ٹیپ سے ہم لوگ کپڑے ناپتے ہیں، اچھا زمین تو ناپی کھجور کو جاتی اس ہے، طرح ناپیں گے؟ کھجور کو اس طرح نہیں ناپا جائے گا؟ کھجور کا تو وزن کیا جائے گا. تو پھر یہ ناپنا نہیں کیوں کھجور آیا کا ہوا ہے تو یہاں وزن پہ؟ کیا جائے تو پھر ناپنا کیوں آیا ہوا ہے؟ گا. شاید وہ اچھا دیکھیں، سوال پوچھ رہے اس لیے اس نے کہا ہے. نہیں نہیں، دیکھیں ناپنا نا دو طرح سے ہوتا ہے. جیسے ایک تو آپ نے کہا نا انچز ٹیپ کے ساتھ ناپتے ہیں، یا جی جی مطلب جیسے زمین کو ناپتے ہیں نا. لیکن ایک نا وہ اس طرح جی بھی جی تو ناپتے ہیں، یعنی جیسے ایک گلاس میں ڈال کے دیکھیں کہ کتنے آتے ہیں. جیسے چاول ہے فار ایگزامپل، یا کوئی ایسی چیز ہے، چینی ہے، ٹھیک ہے، ان کا ویٹ بھی ہوتا ہے، ویٹ تو ظاہر ہے. اور یہ ان کو وزن بھی کیا جا سکتا ہے. اور وزن کرنے کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے کہ ایک سائڈ پہ آپ وہ میئرنگ وہ رکھیں، جو بھی ہے اسٹون جو بھی ہے جس کے ساتھ آپ میئر کریں، وزن کریں کہ کتنا وزن ہے اس کا، ہے نا. تو وہ وزن ہوگا کہ چیز ہے، اور پھر وہ جو مطلب جو میئرنگ کیا بولتے ہیں ان کو، مجھے نہیں سمجھ آ رہا، یاد نہیں آ رہا مجھے، جو دوسری سائڈ پہ رکھتے ہیں آپ اپنے وزن کے لیے پیمانے اس کے، یعنی 1 وہ kg. جو لوہے کے ہوتے ہیں نا، ہاں جو کیا پتہ نہیں ان کو کیا بولتے ویٹ ہیں. ویٹ ٹھیک ہے وہ ترازو ٹائپ. ہم لوگ تو نہیں اپنی نہیں، زبان میں 1 کلو 2 کلو بولتے ہیں، پتہ نہیں آپ نکاس کیسے. کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں، اس کو بٹے نکاس کہلاتے کہتے ہیں ہیں وہ، غالباً جس کے اوپر. بٹے پلڑے کہلاتے کہتے ہیں. ہیں، پلڑے. نہیں، That is بٹے called تو نہیں پلڑے. نہیں، نہیں پلڑے وہ پلڑے نہیں، جو تو جس میں پارٹس ہوتے ناپا ہیں جس جاتا میں ہے. رکھتے ہیں، ہاں. جی بٹے لیکن وہ کہلاتے ہیں، بٹے. بٹے بٹے کہلاتے ہیں. بٹے. ہاں جی بٹے کہلاتے ہیں، رائٹ رائٹ. اچھا ہاں. تو ایک سائڈ پہ وہ بٹا رکھا، اور مجھے پتہ نہیں کیوں بالکل آج بہت ہی عرصے بعد شاید یوز کر رہے ہیں لفظ، اس لیے وہ بالکل انفیملیئر سا لگ رہا ہے. اچھا تو ایک سائڈ پہ وہ بٹا رکھا ہوتا ہے، اور ایک سائڈ پہ وہ چیز ڈالی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک اگر 1 kg کا رکھا ہے تو پھر 1 وہ ہوتا ہے وزن کرنا. لیکن ناپنا ایسے بھی ہوتا ہے جیسے گلاس میں ڈالیں کہ 1 گلاس چاول ہو گئے، 2 گلاس ہو گئے. ابھی ہم ناپ رہے ہیں چاولوں کو، ٹھیک ہے، یعنی کسی برتن میں کسی چیز میں ڈال کے ناپنا کہ کتنے ہو گئے. آئی ہوپ اٹس کلیئر.
تو وہ پیمانہ وزن، یعنی پیمان کسی پیمانے میں. ہاں ہاں، یہ سورہ یوسف میں نا جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہاں جی کا اس میں ذکر جی ہے نا، جی اس میں یہ لفظ ہے، حالانکہ وہ گندم ان کو دے رہے تھے لیکن ناپ کے دے رہے تھے، کیونکہ وہ ایک کسی برتن میں ڈال کے دے رہے تھے، ترازو سے نہیں وہ ناپ رہے تھے، ترازو سے تول نہیں، ہاں ترازو کو تولنا کہتے ہیں وزن کرنا، رائٹ، ترازو سے وزن کیا جاتا ہے، لیکن کسی میئرمنٹ کسی وہ چیز میں اس کو ناپا جاتا ہے، ترازو سے تولا جاتا ہے اور کسی چیز میں ڈال کے ناپا جاتا ہے، چاہے وہ وزن والی چیز ہی ہو، جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ چینی، چاول، گندم، رائٹ، تو اگر اس کو کسی برتن میں ڈال کے ناپ لیں کہ کتنا ہو گیا، تو اس کو پھر وہ اس کو کہیں گے کہ ناپا گیا اس کو، ہے نا. ایک اور میرا خیال ہے جو سا تھا وہ بھی ناپ کے دیا جاتا تھا، جیسے وہ ایک مد اور سا جو تھے مد یعنی مٹھی میں ڈال کے وہ ناپتے تھے کہ ایک مٹھی ہو گئی، 2 مٹھیاں ہو گئی، رائٹ، تو اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ورنہ کھجور تو ظاہر ہے اس کا وزن ہی کیا جاتا ہے ترازو میں ڈال کے، لیکن ناپا بھی جاتا ہے اس طرح سے، تو وہ کھجوروں کو انچی سٹیپ سے نہیں ناپیں گے لیکن برتن میں ڈال کے ناپیں گے کہ کتنی ہو گئی. صحیح ہے، چلیں بہرحال یہ تو سائڈ بائی چیز ہو گئی ایک. ای کالو، ہاں بلکہ اب دیکھیں یہاں پہ سوال بھی یہی ہے کہ ای کالو ناپا جائے گا کھجور کو، ام یا یوزانو اس کا وزن کیا جائے گا. دیکھیں ناپنے اور وزن کرنے کا ڈفرنس بہت کلیئر ہو گیا کہ کھجور کو جب بیچنا ہوگا تو کیا اس کو ناپا جائے گا یا اس کا وزن کیا جائے گا. تو میں نے بتا دیا کہ دونوں طرح سے خیر ہوتا ہے کہ ناپنا بھی اور وزن کرنا بھی، لیکن کہ وہ ڈفرنس کس طرح، لیکن ظاہر ہے نارملی کھجور کو وزن ہی کیا جائے گا. تو اس میں کیا ہے فعل اجوف، یقالو، ایوکالو کالو، ٹھیک ہے. شروع میں جو آیا ہے یقالو. ہاں فعل اجوف تو ہے لیکن یہ مؤنث نہیں ہے، انہوں نے پتہ نہیں پھر اوپر کیوں مؤنث کا کہا ہوا تھا. اگر ہم اس میں کوئی بھی مؤنث ہے تو ہم نہیں، ویسے خیر ہے لیکن مؤنث نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، مؤنث نہیں ٹھیک ہے، ہے. مذکر ہی ہے. ہاں اچھا یوزنو کیا چیز ہے؟ جی یہ بھی فعل مجہول ہے، یوزنو فعل وزن مضارع کیا مجہول. جائے گا. فعل مجہول اس کا ہے مضارع، فعل مجہول مضارع ہے لیکن یہ وزن یزن. اجوف نہیں ہے، سنیں یہ اجوف نہیں ہے نا، وہ اجوف کے وزن تھے اوپر. یہ کون سا فعل ہے بتائے گا کوئی؟ جلدی سے کوئی بتائے گا؟ یہ واو جو ہے شروع میں آ گیا ہے، تو بالکل، یہ جی یہ فعل وہ ہم نے پڑھا تھا نا، مثال ہے، مثال فعل مثال. المثال، فعل المثال ہے. رائٹ، یا اس کو معطل الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں، معطل الفاظ معتل بھی کہہ الفا، سکتے ہیں. معتل الفا یا فعل مثال ہے، تو اس لیے ہم اس کو انڈر لائن نہیں جی کریں گے، اس کے بالکل بارے میں شروع نہیں میں آ بتائیں، گیا لیکن ہے. جی پریکٹس کے لیے ہم بات کریں. انہوں نے تو خیر صرف فعل اجوف ہی کہا تھا نا، لیکن یہ پریکٹس کے لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ یہ کیا ہے. یہ فعل اجوف نہیں ہے بلکہ فعل مثال ہے، ٹھیک ہے. چلیں اگلا کریں جلدی سے. جزاک اللہ. جی وفي التنزيل وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، سورة المرسلات. في التنزيل اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سجدہ کرو اور وہ سجدہ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکیں گے، یعنی قیامت کے دن، نہیں کر قیامت سکتے. کے دن جب ان سے کہا جائے گا کہ سجدہ کرو، سجدہ نہیں رکوع ہے بلکہ جب ان سے کہا جائے گا کہ ہاں سجدہ رکوع، رکوع جی جی کرو تو وہ رکوع نہیں کر سکیں گے. ہاں جی اس میں کون سا ہے فعل جی. اجوف؟ قیلا قیلا قیلا، قیلا ماضی ہے یا مضارع ہے؟ یہ مبنی مجہول ہے جی. ہاں جی مبنی مجہول تو ہے، ماضی کا یا مضارع کا؟ یہ ماضی کا ہے. ماضی کا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. چلیں ختم ہو گیا ہمارا سوال. جی اور نسیم صاحب آپ کریں سوال نمبر 4. جی جزاک اللہ خیر.
غلام مصطفیٰ صاحب شبانہ جزاک اللہ خیر آپ کا بھی. چلیں آپ کا بھی. سوال نمبر 2. بسم الله. تأمل المثال لاسم فاعل المسوغ من الفعل المضاعف ثم أكمل الناقص. کہہ رہے ہیں کہ جو آنے والی مثال ہے اس پہ دھیان دیجیے اور اس سے من الفعل المضاعف اور فعل مضاعف میں سے اسم المفعول بنائیے. نہیں انہوں نے کہا ہے غور کریں. کس پہ غور کریں؟ اسم الفاعل پر. ٹھیک ہے، جو نیچے مثالیں آئی ہیں اس میں اسم الفاعل، اور وہ اسم الفاعل بھی کس سے بنایا گیا ہے؟ مسوغ مطلب بنایا گیا ہے. من الفعل المضاعف، فعل مضاعف سے. ہاں، اور فعل مضاعف کون سا تھا جس میں جی کل بات ہوئی تھی؟ ایک حرف کی تکرار بار بار ہو یا دو بار. بالکل ہاں، ایک حرف کی تکرار آ جائے، مادہ میں تکرار آ جائے تو وہ فعل مضاعف ہے. تو فعل مضاعف میں سے یہاں پر اسم الفاعل بنائے گئے ہیں، مسوغ بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا اس پر غور کریں کہ کیسے بنائے گئے ہیں. ثم اکمل الناقص، پھر ناقص کو مکمل کریں. ٹھیک ہے، چلیں. تو یہاں انہوں نے دے رکھا ہے حج حاجن. ہاں، حج حاجن اصلہ حاججن. ٹھیک ہے جی، اب باقی بنانا ہے. یہ دیکھیں، یعنی ہم سمجھ لیتے ہیں نا اس کو. کیا غور کیا آپ نے، کیا سمجھا اس سے، کیا پیٹرن ہے آپ کو؟ یعنی یہ جو اصل میں جو حج ہے یہ اصل میں حجاجہ تھا. ہاں، حجاجہ تھا. ٹھیک ہے، فعل ماضی میں. ٹھیک ہے، فعل ماضی کا وزن دیا ہوا ہے. جی، تو پھر حجہ بن گیا. تو پھر حجاجہ سے یحجج جو اس کا مضارع ہوتا تھا، لیکن ٹھیک ہے، ہم تو اسم الفاعل کی بات کر رہے ہیں صرف یہاں پہ. ٹھیک ہے، جی تو اسم الفاعل بھی حجاجہ سے حاججن بنتا ہے. فاعلن کے پیٹرن پہ ڈال کے دیکھیں، ہے نا، فاعلن تو حاججن بنتا ہے. ہاں، لیکن حاجن کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بس بتا رہے ہیں. صحیح. اب اس طرح ظن سے ضانن. ہاں، ویسے اصل اس کا کیا ہوگا؟ ضانن. لیکن وہ اس کو ادغام کر کے ظانن. ٹھیک ہے، چلیں آگے. مرہ سے مارن، یہ اصل ہے اس کا ماریرن. ٹھیک ہے، بالکل. کیا مطلب ہوتا ہے مرہ کا؟ گزرنا، چلنا نا. گزرا. ہاں، گزرا فعل ماضی ہے نا. اصل کیا رفت اس کا؟ جی، مارن فاعلن کے وزن پہ ڈالیں گے نا. دیکھیں صرف الف لگائیں گے، باقی ہم اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ضاد نون اس کا روٹ ورڈ ہے. تو جیسے فاعلن ہوتا ہے نا، تو ظانن یہ اس کا روٹ یعنی ہو جائے گا. باب نصر ینصر سے ہے نا مرہ. ہاں، مرہ یا مرو. ٹھیک ہے جی، چلیں آگے. ضل سے ضالن، اس کا اصل جو تھا وہ ضاللن تھا. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد پھر ہے دل یدل، اس کا ہے ضالن داللن، داللن اصل تھا. ٹھیک ہے، چلیں آگے بھی کرتے ہیں جلدی سے. خامسا تأمل المثال لاسم الفاعل المسوغ من الفعل الأجوف الواوي ثم أكمل الناقص. اس میں دھیان دینا ہے کہ اس میں دھیان دینا ہے جو فاعل بنایا گیا ہے. فاعل نہیں، اسم الفاعل. دیکھیں فاعل اور اسم الفاعل میں فرق ہوتا ہے نا. جی اسم الفاعل جو بنایا گیا ہے من الفعل اجوف افعال میں سے. اور اجوف بھی کون سے؟ اجوف الواوی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ نہیں بات ہوئی تھی ہماری.
अजवफ الواو یعنی دیکھیں کتنے طرح کے وہ ہوتے ہیں جی حرف جی علت اس میں تو الف جی حرف علت الف بھی ہے یا بھی ہے واو بھی ہے اور تو جس واو میں بھی خاص ہے. کر دیا انہوں نے کہ اجوف میں اگر جو واو آتا ہو جی ان کو بالکل دیکھنا ہے. بالکل واو کے ساتھ جو فعل اجوف بن رہا ہو یعنی حرف علت واو جس میں آ رہا ہو اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے بالکل. اور انہوں نے کہا غور کریں فعل ثم اجوف اکمل واوی الناقص پہ جو اسم الفاعل بنایا گیا ہے اور پھر ناقص کو مکمل کریں. چلیں تو قال یقول سے قائل اصلہ قاول اس کا روٹ ورڈ کیا ہے یقولو کا قوالا قاف واو لام روٹ ورڈ تھا. ٹھیک ہے تو یہ اجوف الواوی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کا انہوں نے کہا کہ اصل میں تو قاولن تھا کیونکہ واو اس کا روٹ ورڈ میں آتا ہے لیکن اس کو واو کو کیا کیا ہوا ہے حمزہ سے بدل دیا گیا ہے نا. غور یہ کرنا ہے ہم نے مثال پہ کہ کیسے بنا ہوا ہے یہ کہ وہ جو واو تھا اس کو ہم نے حمزہ سے بدل دیا تو قائلن ہو گیا قاولن کی بجائے قائلن. تو یہ ہمیں وزن اس کا یا پیٹرن یا اس کا رول پتہ چل گیا کہ واو کو ہم نے حمزہ سے بدل دینا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں اب بنائیے آگے آگے. اس طرح سے زارا یزور سے زائرن ہاں حالانکہ زاویرن اصل تھا لیکن زاویرن زائرن. ہونا چاہیے. ٹھیک جی چلیں اصلہ زاوی وہی زاویرن. ٹھیک ہو گیا. صام یصوم سے صائمن روزے دار. ٹھیک. اور یہ اس کا جو کتنا اصل تھا زیادہ وہ ہم صاوم تھا. ہاں کتنا استعمال کرتے ہیں نا لیکن کبھی غور نہیں کیا ہم لوگوں نے کہ دیکھو اس میں تو سواد واو میم تھا نا روٹ ورڈ میں سواد واو میم سوم. تو اس کا جب ہم صائم بولتے ہیں تو وہ حمزہ لگا کے بولتے ہیں واو کدھر گیا رائٹ. تو مطلب آسان ہے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا مشکل نہیں ہے کہ تو رفت اس کا اصل کیا ہوگا صوامن. کیوں صاوم بھائی واو سے شبانہ وزن تو وہی رکھے نا قاولن کا ہی وزن رکھے نا. ہاں صوام حمزہ کی جگہ صرف واو رکھ دیں. صاومن. جی نام ینام یہ تو نام ینام کیوں لایا اس نے. اچھا یہ نومن نائمن. نہیں کیا کنفیوژن ہوئی آپ کو کہ نام آئی یا نامو کیوں آیا. نہیں میں بول رہا اس میں واو آنا چاہیے تو الف کیوں آ گیا. میں بتائیے کیوں آ گیا. ہاں بتائیے. کیونکہ یہ ناما یا نامو ہی ہوگا ناما یا نومو نہیں ہوگا. کیوں ہوگا یہی تو پوچھ رہی ہوں میں. اچھا یہ کل بات ہوئی تھی اس پہ جو میں نے بک سے کھول کے دکھایا تھا نا آپ کو یا شاید نہیں ہوئی. I'm sorry اگر نہیں ہوئی تو کوئی اور بتائے گا. یہ اوپر تو سارے آ رہے تھے سوما یصوم زارا یزورو قال یقولو. یہ ایک دم ناما ینومو کیوں نہیں آیا. یہ ناما اس کا یا باب نام. ہاں اس کا باب دوسرا ہوگا جو کہ بالکل یہ اس میں دم فتحہ ہوگا فتحہ لے اس گا. لیے. بالکل وہ سارے جو اوپر والے ہیں نا وہ باب ناصرہ سے ہیں. ناصرہ ینصرو تو پھر اس میں جو ضمہ آتا ہے اس کی وجہ سے حرف علت واو لگتا ہے ان میں. ٹھیک ہے لیکن یہ ناما یا نامو یہ یہ اصل میں نوم ینوم نصر ینصر نہیں اس سے نہیں ہے نا. اس سے نہیں ہے نا باب ناصرہ سے نہیں ہے. اچھا ناما ہے نا. اس کا روٹ ورڈ کیا ہے. نون الف میم نون ہی ہے. واو میم ہی ہے. اچھا ہاں تو نوام ینوم ہوگا پھر. نہیں نا یعنی ینویمو نہیں ینویمو ہوگا تو وہ تو پھر آپ کسرہ لگا رہے ہیں واو کے نیچے. کسرہ کسرہ ہو جائے گا. نہیں ہوگا. کسرہ ہو تو پھر یا آئے گی حرف علت. صحیح. یہ آیا ہوا الف تو اس کا مطلب ہے فتحہ تھا اس پہ. ینوامو پھر ہے نوم ینوامو. ہاں میں بس چیک کر رہی ہوں کہ یہ کون سے باب سے ہے. ایک منٹ. اچھا یہاں انہوں نے دیا ہی نہیں ہوا ڈکشنری سے چیک کرنا پڑے گا. یہ شاید باب فتح سے نہ ہو پھر کیونکہ وہ فتح اس میں وہ آتا ہے نا فتح آتا ہے. جی ہاں وہ بھی ہو سکتا تو وہ پھر اس میں وہ جو کہ فتح آتا ہے عین کلمہ پہ اس کی وجہ سے پھر حرف علت الف داخل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے چلیں بہرحال جس بھی باب یعنی باب فرق ہے اس کا. ٹھیک ہے چلیں تو ناما یا نامو سے نائمن اس کا بنے گا
اور اصل تھا اس کا ناویمن. ٹھیک ہے صحیح. یہ رفت اس کے اینڈ میں کیا یہ لکھا ہوا ہے نا عین واو و تظہر فی المصدر والنوم. اس کا جو اصل ہے وہ نوم ہے, وہ بول رہا ہے نومن مصدر نوم ہے. ہے ہاں نون واو میم نوم. یہ مصدر ہے اس کی نوم کی. انہوں نے کہا مصدر میں وہ ظاہر ہو جاتی ہے واو. آگے بھی پڑھیں. جی اس کا اصل کیا آئے گا؟ نا میرے خیال سے ایک اور پڑھ کے ختم کریں گے. بالکل بالکل. اس کا جو ہے مصدر جو اصل ناویمن آئے گا, سیم پیٹرن آئے گا. جیسے ساویمن ہے نا, اسی طرح ناویمن یہ لکھا ہوا ہے میں نے اس میں نا. ظاہر ہے ہاں, وہ تو اسی پیٹرن سے آ رہا ہے نا. ہاں شبانہ یہی پوچھ رہی ہے نا. جی جی چلیں کریں اگلی. تأمل المثال لاسم الفاعل المسوغ من الفعل الأجوف اليائي ثم أكمل الناقص. یہاں پہ بھی وہی ہے کہ پہلے ہم لوگوں نے واو اجوف واوی کو دیکھا ہے, اب اس میں اجوف یائی کو دیکھنا ہے اور پھر جو جملے ہیں اس کو مکمل کرنا ہے. جی تو باع یبیع سے بایع اصلہ بایع, یعنی جو اسم الفاعل ہے وہ حمزہ سے ہے, اصل اس کا یا سے. بالکل جس طرح اس اوپر تھا وہ اصل میں یا سے, اصل میں واو سے آتا ہے تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. یہاں پہ بھی اصل میں یا سے آتا ہے لیکن اس کو ہم حمزہ سے بدل دیں گے, بالکل اسی رول سے. ٹھیک ہے, اسی قاعدے سے. اس میں بھی حمزہ لگا رہے ہیں, اس میں بھی حمزہ لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں. اسی طرح پھر مال یمیل سے مائل. ہاں مائلون کیا مطلب ہے اس کا؟ مالا یمیلو جھکنا, ہاں جھکنا بہنا, جھکنا. ہاں جھکنا ایک طرف کو, جیسے کہتے ہیں نا مائل ہو جانا, موٹیویٹ مائل ہو ہو جانا. ہاں جی بالکل وہی ہے یہ مالا یمیلو, یعنی وہ ایک طرف کو جھک جانا اس کو کہتے ہیں. اردو میں بھی مائل استعمال کرتے ہیں. بالکل بالکل مائل استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی. سارا یسیر سے سائرن, اصل ہے اس کا سائرن یا سے. ساجیرن, اصل میں ساجیرن تھا. عاش یعیش سے عائشن, اصل ہے عائشن یا سے عائشن. سال یسیلو سے سائلن, اور اس کا جو اصل ہے وہ ہے سائلن. سال یسیلو اس کے معنی شاید بہنے کے ہیں کیا؟ جی جی اس کے معنی بہنے کے بالکل. اور آشا کے کیا معنی ہے؟ رہنا, آشا کے معنی زندگی گزارنا, رہنا. اچھا عیش کرنا, جیسا آپ کر رہے ہیں نا کوارنٹائن میں غلام صاحب, وہی اللہ پاک کھلا رہا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ. چلیں کافی ہے, پھر یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ. ہاں یہ پہ رک جاتے ہیں جی. اچھا یہ کون سے والے باب سے ہے؟ وہ والا میں نے چیک کر لی ہے جو ہم بات کر رہے تھے نا, نامہ, وہ فتحہ سے ہی ہے. میں نے کہا تھا نا کہ فتحہ سے ہوگا, فتحہ یفتح. ہاں مجھے بھی وہی لگ رہا تھا. میں نے چیک اور یہ مالا یمیلو یہ کس سے ہوگا؟ سارے ایک ہی پیٹرن پہ ہیں سارے. یضربو سے ہوگا شاید, مجھے لگتا ہے ضربا یضربو سے. ضربا یضربو, ہاں I ٹھیک ہے. think so. میں چیک کر ہاں لیتی ٹھیک ہوں. ہے, کیونکہ میں نے وہ اس پہ دوسرے پہ ڈالا تھا تو کیونکہ ہم نہیں آ دیکھیں رہا اس سے تھا. ہمیں اس کی فارمیشن سے ایٹ لیسٹ اتنا تو پتہ چل جاتا ہے کہ جب لو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کسرہ والا ہے, جس کے عین کلمہ پہ کسرہ آ رہا ہے. کسرہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ضربا یضرب بھی ہو سکتا ہے یا یحسبو ہو سکتا ہے, لیکن وہ حسبا یحسبو ہے, وہ پھر مالا نہیں ہوگا, ہے نا. تو یہ ضربا یضربو سے ہی ہوگا ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہاں کیونکہ وہ حسیبہ اس میں ماضی میں وہ کسرہ آ رہی ہے نا, اس میں تو لیکن نہیں یہاں آ پہ رہی ہے نا. ماضی میں بھی الف آیا ہوا ہے نا. ہاں اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, ماضی میں یہ فتحہ والا ہے لیکن مضارع فتحہ ہی میں یہ والا ہے. کسرہ والا ہاں ہے, جو ٹھیک ہے, کہ تو ضربہ ہی ہوگا. ہاں سارے ہاں ضربہ ہی ہوں گے. ہاں ہاں یہ سارے اچھا وہ ضربہ سے ہی ہیں. ہاں کل وہ ایک بات ہو رہی تھی نا کہ حاضی کتابو تھا کہ کیا تھا, تو میں نے دوبارہ ریکارڈنگ اس کو 2 دفعہ چیک کیا, تو اس میں جو نا کہاں تھا وہ
اس میں 2 دفعہ میں نے چیک کیا تو ہم، اس میں کہاں تھا وہ مجھے یاد دیکھ رہی پیج ہوں. نمبر 50 پہ ہے میرے پاس، میں کھولتی ہوں یہاں پہ بھی اپنے پاس اسکرین پہ بھی. ہاں تو اس یہ میں جو تھا، ہے نا یہ این یمکنونی شراء هذه الکتب، رائٹ، یہ والا تھا نا. ہاں تو اس میں جو ہے نا شیخ صاحب نے 2 دفعہ حاضی الکتب ہی بولا ہے، اس میں وہ نہیں لگائی، کچھ بھی نہیں لگایا. اچھا وہ حاضی نارمل بولنے میں الکتب، اسٹاپ کر دیتے ہیں نا، لیکن جی ہوتا جی ہے جی اصل میں. ہاں لیکن نہیں انہوں نے نہیں اس میں پھر واضح نہیں نہیں ہو کیا. پایا. نہیں ہوا. ہاں 2 دفعہ میں نے سنی ہے ریپیٹ لیکن کر میرے کے. پاس نا کتبی لکھا ہوا ہے، با کے نیچے کسرہ، میرے پاس بھی کتبی ہی لکھا ہوا ہے. اور وہ کیوں لکھا ہوا ہے ہم نے کل اس کو فگر آؤٹ کر لیا تھا نا کہ شراء خریدنا، تو ان کتابوں کا خریدنا یعنی یہ مضاف الیہ کے طور پہ آیا ہوا ہے. شراء مضاف آیا ہوا ہے اور هذه الکتب یہ مضاف الیہ بن کے آیا ہوا ہے کہ میرے لیے ان کتابوں کا خریدنا کہاں سے ممکن ہے، میں یہ کتابیں کہاں سے خرید سکتا ہوں. تو کتابوں کا خریدنا یہ ایسے ہاں ہے نہیں جو کل ہم نے جو ڈسکس کیا تھا نا وہ ہم نے کیا تھا کہ شراء پہ جیسے ہم نے اس کا وہ دمہ کا ہم ہاں نے کیا تھا، حصولو کا دمہ جو تھا وہ ہوں شراء کے اس پہ ہم لے گئے تھے، لیکن جی حاضی الکتب جو تھا وہ نہیں ڈسکس ہوا تھا. وہ یہ تھا کہ ہم سن لیں گے دوبارہ اچھا. سے. تو نہیں یہ میں اوپر نے بھی تو میرے آپ کو پاس یہ بتایا تھا کہ میرے پاس کسرہ لگا ہوا ہے اور مجھے یہ میرے لگ رہا ہے پاس کہ بھی پھر لگا ہوا بھی ہے. چیک کر لیں گے، ایسے میں نے کہا ہاں تھا. ہاں میرے پاس بھی دونوں میں، اوپر میں بھی اور نیچے میں بھی، دونوں میں کسرہ ہی لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں جو اوپر ہے نا یہ این یمکنونی شراء هذه الکتب، یہاں پہ جی کسرہ آئے گا، لیکن هذه الکتب یہاں تو کسرہ نہیں آئے گا. یہاں کیوں تو کسرہ یہاں آئے گا؟ کیا آئے گا یہاں پہ؟ هذه الکتب، اچھا هذه الکتب، کیونکہ یہ ہم بو نے آئے کہا گا. تھا، یہ بھی کل ڈسکس ہوا تھا، میں نے کہا تھا کہ لا تباع بیچی نہیں جاتی. ٹھیک ہے، یہ کتابیں بیچی نہیں جاتی. اب اس کا جو فعل ہے نا لا جی تباع، یہ بعد میں آ گیا ہے، اور جو مفعول ہے ایکچولی ہاں یہ بات وہ ہوئی تھی. پہلے ہاں آ گیا ہے. تو ہاں یہ مفعول بات ہوئی تھی. مقدم ہاں میں نے اس کو کہا تھا، مفعول ہاں مقدم. بالکل اور میں نے بالکل. کہا تھا کہ مفعول پہ تو ویسے فتحہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ تباع فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے فعل مجہول میں تو ٹھیک ہے سمجھ آ گئی. نائب ہوتا ہاں ہی مجھے نہیں، آ گئی وہ سمجھ. نائب الفاعل ہے، اس لیے اس کا اعراب ٹھیک وہی رہے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے هذه صحیح. الکتب وہاں پہ ہاں آئے گا. ٹھیک ہے لیکن میں نے ٹھیک ہے لیکن اس میں ریکارڈنگ میں واضح نہیں ہوا. ٹھیک ہے اب مجھے کلیئر سمجھ نہیں آ ہوا، گئی ہے صحیح. ہاں کیونکہ کل ہماری یہ بات جو ہے نا مفعول مقدم ہو گیا، اس وجہ سے یہ سب ہاں بات کل ہوئی تھی. جی. تو ٹھیک ہے. یہی پھر وہ نسیم صاحب کہہ رہے تھے کہ کبھی سنا نہیں اس طرح کے، مطلب تھوڑا ڈفرینٹ لگ رہا ہے کہ ہاں مفعول ہاں ہاں مقدم بالکل پہلے بالکل آ گیا. صحیح یہی بات تو میں ہوئی نے تھی. کہا ہاں اس ٹھیک ہے طرح ٹھیک سے ہوتا ہے کبھی کہ وہ پہلے آ جاتا ہے مفعول، لیکن مفعول پہ ٹھیک ہے. فتحہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں مجہول ہے تو وہ جو مفعول تھا وہ نائب الفاعل بن کے ضمہ لے رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے صحیح. تو احتیاطاً میں ٹھیک نے کہا تھا کہ چیک کر لیں گے. مجھے ٹائم نہیں ملا، میں نے سننی شروع کی، 2 دفعہ شروع کی، لیکن میں یہاں پہنچ نہیں پائی، بس پھر ہاں نہیں بیچ لیکن میں نے کام پڑ جاتا تھا. کیا تو اس میں جو ہے نا کتب ٹھیک ہے حاضی کتب ہی چلے. انہوں نے بولا. ٹھیک ہاں اوپر تو ہے جزاک حاضی اللہ خیر. الکتبی اور یہاں پہ حاضی الکتب. ٹھیک ہے ہاں چلے. ٹھیک ہے جزاک وہی اللہ خیر. وہی السلام آگے علیکم. چلے انشاءاللہ. پھر اب ہم اتوار کو ملیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میں اس کی اگلی ریکارڈنگ بھی ڈال دوں گی، کوشش کریں سب لوگ سن لیں ایکسرسائزز کی نا. ویسے ہم نے کر تو لیا الحمدللہ کافی، لیکن پھر بھی اگلے ایک چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر ہم لوگ تب اس کو کنٹینیو کریں گے نا ہمیشہ، ہفتے میں 5 دن، جی انشاءاللہ ارادہ تو یہی ہے انشاءاللہ باذن اللہ. تو کیوں نہ ہم ہفتے میں 3 دن لغہ عربیہ رکھ لیں اور بھی کوئی کتاب اس میں شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ اب امتحان بھی قریب ہے. تو ماشاءاللہ سے پہلے یہ والی کر لیں عربک. ہاں کیونکہ باقی دیکھیں فقہ ہے یا باقی تاریخ ہے، ہوں وہ تو سب اپنا اپنا بھی پڑھ سکتے ہیں نا. یہ ایسی چیز ہے جو ہوں ڈسکس کرنے والی ہوتی ہے، قواعد وغیرہ اس میں آ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ اگر یہ ہمارا پورا ہو گیا 10 سبق تک، تو پھر انشاءاللہ باقی بھی کر لیں گے. 11 ہو چکے میرے خیال میں، 11 لیسن ہو شیخ گئے. صاحب کے 6 پاس لیسن جو تھے، جی 6 لیسن جو تھے وہ تو ہمارے تھے پچھلے ٹرم، پچھلے والے اس کے.